PhD کی ڈگری حاصل کی ہے، جس کا عنوان ہے پنجاب اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس 1857، یعنی 1857 کی جنگ آزادی اور پنجاب۔ اس تھیسس میں انہوں نے جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق اس جنگ میں جن خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریزوں کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار کروایا اور قتل کیا اور کروایا، ان کو انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیریں، مال و دولت اور خطابات سے نوازا۔ ان کے لیے انگریز سرکار نے وظائف جاری کیے۔ اس تھیسس کے مطابق تمام خاندان وہ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے اور اس وفاداری کے بدلے انگریز کی نوازشات سے فیض یاب ہوئے۔ یہ خاندان آج بھی جاگیردار ہیں اور آج بھی اپنے انگریز آقا کے جانے کے بعد ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ گریفن پنجاب چیفز لاہور 1909 سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی کے بزرگ سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے عوض 300 روپے خلعت اور سند عطا کی تھی۔ پروسیڈنگ آف دی پنجاب پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ نمبر 47 جون 1858 کے مطابق دربار حضرت بہاؤدین زکریا کے سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے اجداد نے مجاہدین آزادی کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا۔ انہیں ایک رسالہ کے لیے 20 آدمی اور گھوڑے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ 25 آدمی لے کر خود بھی جنگ میں شامل ہوئے۔ انگریزوں کے سامان کی حفاظت پر مامور رہے۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں 3000 روپے کا تحفہ دیا گیا۔ دربار کے لیے 1750 روپے کی ایک قیمتی جاگیر اور ایک باغ دیا گیا، جس کی اس وقت سالانہ آمدن 150 روپے تھی۔ جو حوالہ وزیر اعظم گیلانی کا ہے وہی اپوزیشن لیڈر چودھری نثار علی خان کے اجداد چودھری شیر خان کا ہے۔ ان کی مخبری پر کئی مجاہدین کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ انعام کے طور پر چودھری شیر خان کو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار دیا گیا، اور جب سب لوگوں سے اسلحہ واپس لیا گیا تو انہیں 15 بندوقیں رکھنے کی اجازت اور 500 روپے خلعت دی گئی۔ گجرانوالہ گزٹ 1935 to 1936 گورنمنٹ آف پنجاب کے مطابق حامد ناصر چٹھا کے بزرگوں میں سے خدا بخش چٹھا نے جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ وہ اس وقت جنرل نکسن کی فوج میں تھے۔ قصور کے خیر الدین خان جو خورشید قصوری کے خاندان سے تھے، انہوں نے انگریزوں کے لیے 100 آدمیوں کو دستہ تیار کیا اور خود بھتیجوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ انگریزوں نے اسے 2500 روپے سالانہ کی جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پینشن دی۔ رائے احمد خان کھل کی مقبولیت بڑھی تو انگریزوں کو ڈر ہوا کہ ان کے مقامی سپاہی جلد یا بدیر احمد خان کھل سے جا ملیں گے، اس لیے 10 جون 1857 کو ملتان چھاونی میں پلاٹون نمبر 69 کو بغاوت کے شبوں میں نہتہ کیا گیا اور پلاٹون کمانڈر کو ماں 10 سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ آخر جون میں بقیہ نہتے پلاٹون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ کیا جائے گا اور تیغ کر دیا جائے گا۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ تقریباً 1200 سپاہیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والے مجاہدین کو شہر اور چھاونی کے درمیان پل شوالہ پر دربار بہاؤدین زکریا کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی نے انگریزی فوج کی قیادت میں اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور 300 کے قریب نہتے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ یہ شاہ محمود قریشی موجودہ رہنما شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا تھے۔ ان کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کچھ باغی دریائے چناب کے کنارے شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ انہوں نے دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیرے میں لے لیا اور ان کا قتل عام کیا۔ مجاہدین نے اس قتل عام سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور کچھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پار پہنچ جانے والوں کو سید سلطان قتال بخاری کے سجادہ نشین دیوان آف جلال پور پیر والا نے اپنے مریدوں کی مدد سے شہید کر دیا۔ جلال پور پیر والا کے موجودہ MPA دیوان عاشق علی بخاری انہی کی آل میں سے ہیں۔ مجاہدین کی ایک ٹولی شمال میں حویلی کونگاہ کی طرف نکلی، جسے پیر مہر چاہ آف حویلی کورنگا نے اپنے مریدوں اور لنگریار، حراج، سرگانہ، ترگڑ سرداروں کے ہمراہ گھیر لیا اور چن چن کر شہید کر دیا۔ مہر شاہ آف حویلی کورنگا سید فخر امام کے پردادا کا سگا بھائی تھا۔ اسے اس قتل عام میں فی مجاہد شہید قتل کرنے پر 20 روپے نقد اور 1 مربع اراضی عطا کی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 1857 کی جنگ آزادی کو چلنے میں انگریزوں کی مدد کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد جاگیر، سالانہ معاوضہ مبلغ 1780 روپے، 8 چاہات جن کی سالانہ آمدنی 550 روپے تھی، بطور معافی دوام عطا ہوئی۔ مزید یہ کہ 1860 میں وائس رائے ہند نے
بیگی والا باغ عطا کیا۔ مخدوم شاہ علی محمد کو دریائے چناب کے کنارے مجاہدین کو شہید کرنے کے معاوضے کے طور پر وسیع جگیر عطا کی گئی۔ یہ ہیں ہمارے ملک چلانے والے، کل کے مخبر آج کے رہبر۔